کہ ایٹ لیسٹ ان 2 بچوں کی جان بچ جائے کسی طرح سے. 2 بچوں کی جان تو بچ گئی، لیکن جو 2 بچے ننھے پھول تھے، اب باپ کو اتنی زندگی نے اللہ تعالیٰ نے مہلت نہیں دی کہ باقی 2 بچوں کو بھی بھیج سکتا. بچے گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنی نانی کے گھر کراچی، تو باپ واپس ان کو لینے آ رہا تھا کہ کل سکول کھلنے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ آج ان بچوں نے سکول جانا تھا، اور میرے سے تو بات نہیں کی جا رہی ہے وجاہت کہ وہ باپ نے اپنے 2 بچوں کی جان بچانے کے لیے ان کو کھڑکی سے باہر پھینکے. آئے روز ویسے تو موٹر وے جو ہے نا، اس کو سب سے محفوظ ترین سفر سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، اور ہے بھی محفوظ ترین کیونکہ ون وے ہے اور اتنی ٹریفک بھی نہیں ہوتی. گزشتہ چند عرصوں سے عائشہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز ٹریفک حادثات موٹر ویز پر ہونے لگے ہیں. کبھی اس کو ڈرائیور کی غفلت کہہ دیا جاتا ہے، کبھی اس کو اچھا آپ موٹر وے کی بات کرے تھے. میرے نزدیک اس میں موٹر وے کا قصور نہیں ہے. موٹر وے تو ایک اسٹریٹ روڈ ہے، بہت اچھا روڈ ہے، وقت کی بچت کے لیے بنایا گیا ہے. اس میں کہیں نہ کہیں ڈرائیورز کی غفلت ہوتی ہے. ایسے طوفانی سپیڈ سے چلا رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے 70-80 لوگ ہیں جن کی جانوں کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے. پہلی یہ چیز. دوسری یہ چیز کہ جو وہیکلز وہاں استعمال ہوتے ہیں موٹر وے پر، ان کی چیکنگ کا کوئی نظام نہیں ہے کسی قسم کا بھی. ڈرم رکھے گئے تھے، ڈیزل کے ڈرم رکھے گئے تھے اس بس میں. آپ اندازہ کریں جس سے بس میں آگ لگ گئی اور 20 سے زائد افراد ہیں جو اس میں جل گئے ہیں. ایک پیرنٹ جو ماں باپ پوری فیملی سفر کری تھی. یہ دیکھیں ایسے ہولناک، ایسے دردناک وجاہت وہ فیملی نے، میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک آپ دیکھیں ماں باپ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی جان جائے، ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کی اولاد کی کسی طرح زندگی محفوظ ہو جائے. بچے گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنی نانی کے گھر کراچی، تو باپ واپس ان کو لینے آ رہا تھا کہ کل سکول کھلنے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ آج ان بچوں نے سکول جانا تھا، اور میرے سے تو بات نہیں کی جا رہی ہے وجاہت کہ وہ باپ نے اپنے 2 بچوں کی جان بچانے کے لیے ان کو کھڑکی سے باہر پھینکے کہ ایٹ لیسٹ ان 2 بچوں کی جان بچ جائے کسی طرح سے. 2 بچوں کی جان تو بچ گئی، لیکن جو 2 بچے ننھے پھول تھے، اب باپ کو اتنی زندگی نے اللہ تعالیٰ نے مہلت نہیں دی کہ باقی 2 بچوں کو بھی بھیج سکتا. اور وہ ماں باپ اور ان کے 2 بچے اس آگ میں جل کر اور یہ بات صرف وہ سمجھ سکتے ہیں جو خود بچوں والے ہوں گے یا جن کے اپنے بچے ہوں گے، جن کو پتہ ہوگا کہ کس طرح بچے تیاری کرتے ہیں. اگلے دن انہوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، نئے کپڑے، نیا یونیفارم، نئے بیگز کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، اور صرف 1-2 شخص کی یہ نااہلیاں کہہ لیں، ان کی غفلت کہہ لیں، پورے کے پورے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. اس پر کوئی بولنے والا نہیں ہے. اب جتنے لوگ اس پہ گئے ہیں، جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں، آخر کوئی نہ کوئی ان کا قصوروار تو ہوگا. اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے AIG آپریشنز سید محمد بلال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلال صاحب بہت شکریہ. بلال صاحب، آئے روز ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. سر، موٹر وے کو محفوظ ترین سفر سمجھا جاتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بس سر موٹر وے پر چڑھی ہے، اس کی کوئی نہیں دیکھا گیا، ڈیزل کے ڈرم اس بس میں رکھے ہوئے تھے، اتنے لوگ اپنی جانوں سے گئے ہیں، اس پک اپ میں ایسے ڈرمز رکھے گئے تھے، تو سر آخر کوئی نہ کوئی قصوروار تو ہوگا اس پہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ کے چینل کا کہ آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم آئیں اور یہاں پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکیں. سب سے پہلے انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس سلطان خواجہ صاحب اور تمام افسران اور ملازمان کی طرف سے ہم اس واقعے کے اوپر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے جیسے فرمایا، بس یہ کراچی سے اسلام آباد کی طرف بس رواں تھی. جو موٹر وے پولیس کے SOPs بنے ہوئے ہیں اس کے مطابق مووی پوائنٹ پہ اس کو چیک بھی کیا گیا، سیکنڈ ڈرائیور کی اویلیبلٹی کو انشور کیا گیا. رحیم یار خان کے پاس یہ بس رکی ہے، اس نے اپنا سٹے کیا ہے، ڈرائیور بھی چینج ہوا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جب یہ واقعہ ایکسیڈنٹ کا ہوا ہے، اس سے کچھ دیر قبل پرائما فیشائے، ابھی چونکہ انکوائری انڈر وے ہے، بس ڈرائیور کو نیند آ گئی، جس نے پیچھے سے اس کیری وین کو ہٹ کیا، اور اس کیری وین کے اندر چونکہ ڈیزل آتشگیر مادہ موجود تھا، اس کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوا ہے. جو آگ لگی ہے وہ پھر کنٹرول نہیں ہو سکی اور دونوں گاڑیوں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ موٹر وے پولیس کی یہ بالکل کلیئر پالیسی ہے کہ ہم کسی بھی اوپن بارڈیڈ وہیکل میں پیسنجرز یا گڈز کی ٹرانسپورٹیشن کو الاؤ نہیں کرتے. اسی امر میں جہاں پہ بھی کوئی غفلت یا کوتاہی ہوتی ہے اس کے اوپر تعدیبی کارروائی بھی کی جاتی ہے. اور سر تعدیبی کارروائی تب کی جاتی ہے جب بہت ساری جانیں جا چکی ہوتی ہیں، گھروں کے گھر اجڑ چکے ہوتے ہیں، تب کارروائی کیوں کی جاتی ہے؟ اس میں جب ڈرم رکھے گئے تھے، ڈیزل کے ڈرم،
کوئی ایسے چیک پوائنٹس نہیں جہاں ان کو چیک کیا گیا ہو، اور اگر چیک کیا گیا تھا کہ ان ڈرمز میں کیا ہے تو اسے آگے اس وہیکل کو آگے بڑھنے کی اجازت کیسے مل گئی؟ آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. میں اسی سلسلے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ رات کو بہت ہی 0 hours جسے ہم کہتے ہیں ارلی مارننگ اس گاڑی کا داخلہ موٹر وے سے ہوا ہے. اسی غفلت اور کوتاہی کی تصدیق کرنے کے لیے، نشاندہی کرنے کے لیے ایک ہائی لیول کمیٹی موجود ہے، بنا دی گئی ہے. انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس چند ہی گھنٹوں کے دوران اپنے زونل کمانڈر ایڈیشنل آئی جی سینٹرل کے ہمراہ جائے واردات کے موقع کے اوپر موجود تھے.